بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم امن خلق السماوات والارض۔ اللہ رب العالمین کی تعریف اور اس کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آج کی تراویح کے اندر 20ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس کے اندر 3 حصے ہیں، سورہ نمل، سورہ قصص اور سورہ عنکبوت۔ 20ویں پارے سورہ نمل کی آیت نمبر 60 سے لے کر 61 میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کے نمونے بیان کیے ہیں۔ آسمان زمین کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، آسمان سے اللہ رب العالمین نے بارش برسا کر خوبصورت سبزہ اور درخت اگائے، زمین پر بلند پہاڑ کو اللہ رب العالمین نے قائم کر کے اس کو ٹھہرنے کے قابل بنایا، زمین میں اللہ رب العالمین نے نہریں جاری کی، 2 سمندروں کے درمیان قدرتی طور پر پردہ حائل کر کے میٹھے اور کھارے پانی کو اللہ رب العالمین نے الگ الگ کر دیا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین بندوں سے پوچھتا ہے اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ رب العالمین کے علاوہ اور کوئی معبود ہے جو ان چیزوں کو پیدا کر سکے؟ تمام انسانوں کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی قدرت پر یقین کر کے صرف اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کریں اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں۔ 20ویں پارے سے ہم اور آپ کو یہ سبق اور یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین مظلوم کی پکار کو، اس کی فریاد کو اللہ رب العالمین سنتا ہے۔ اب وہ مظلوم چاہے مومن ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، فاسق ہو، گنہگار ہو، اگر وہ مظلوم ہے اور وہ اللہ رب العالمین سے فریاد کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی فریاد کو سنتا ہے، اور ظالم کو اللہ رب العالمین ضرور مزہ چکھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ نمل کی آیت نمبر 62 میں اَمَّا يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، یعنی کون ہے جو بے قراری کی دعا کو، اس کی التجا اور اس کی فریاد کو سنتا ہے جب وہ اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے اور خوف زدہ رہنا چاہیے، اور کسی کو بھی اپنی ذات سے ہمیں تکلیف نہیں دینا چاہیے، چاہے وہ مسلمان ہو یا اسی طریقے سے کافر ہو، کوئی بھی ہو، ہمیں اللہ رب العالمین کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے اور کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیملی للظالم، اللہ رب العالمین ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، اس کو مہلت دیتا ہے، حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، جب اللہ رب العالمین اس کو پکڑتا ہے تو پھر وہ کہیں بھی بھاگ نہیں سکتا اللہ رب العالمین کی پکڑ سے۔ اس لیے کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا الا اخبرکم بالمومن، کیا میں تم لوگوں کو مومن کے بارے میں نہ بتاؤں کہ مومن کون ہے، مومن کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم، یعنی جس کے شر سے، جس کی برائی سے لوگ اپنی جان اور مال کو محفوظ سمجھیں، وہی مومن ہے۔ 20ویں پارے سے ہم اور آپ کو یہ بھی پیغام اور سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا، گناہوں پر فوراً ان کی گرفت اور ان کی پکڑ نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العالمین تاخیر کرتا ہے، ان کو اپنے رحم اور اپنے کرم سے اللہ رب العالمین ان کو مہلت دیتا ہے، تاکہ جو عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، وہ اس مہلت سے وہ فائدہ اٹھائیں، اس مہلت کو وہ غنیمت جانیں،
اور اللہ رب العالمین سے توبہ کریں، نیک اعمال کریں اور تقوی والی زندگی گزاریں اور گناہوں سے کلی طور پر اجتناب کریں اور صالح بندہ بن کر کے اس دنیا کے اندر زندگی گزاریں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نمل کی آیت نمبر 73 میں فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، یعنی آپ کا رب، آپ کا پروردگار یہ لوگوں پر بڑے فضل و کرم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین لوگوں کے اوپر رحم و کرم کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ یہ ناشکری کرتے ہیں۔ جو نادان ہوتے ہیں، جو جاہل ہوتے ہیں، جو کم عقل ہوتے ہیں، بے عقل ہوتے ہیں، یہ اس مہلت کے دوران یہ سبق حاصل نہیں کرتے اور ناشکری کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں مہلت مل رہی ہے، ہمارے گناہوں پر اللہ ہمیں نہیں پکڑ رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس دورانیے کو، اس وقفے کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ سے توبہ کریں، گناہوں سے توبہ کریں اور پرہیزگاری کی زندگی گزاریں۔ 20ویں پارے سے ہم اور آپ کو یہ بھی سبق اور پیغام ملتا ہے کہ نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کی ہولناکی سے اور اس کی ہیبت ناکی سے اور اس کی ذلت و رسوائی سے اللہ رب العالمین محفوظ کریں گے۔ جو دن 50,000 سال کا ہوگا، بہت ہی سخت دن ہوگا، اس دن کی ذلت و رسوائی سے، ہیبت ناکی سے، اس کی سختی سے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو بچا لیں گے جو لوگ نیک عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ نے سورہ نمل کی آیت نمبر 89 میں فرمایا من جاء بالحسنتی، جو نیکی لے کر آئے گا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے شرط لگا دی ہے نیکی لے کر کے آنے کی، لہٰذا ہم دنیا میں جو بھی نیکی کرتے ہیں ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اس نیکی کو ضائع اور برباد نہ کریں، کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے ہماری نیکی ضائع اور برباد ہو جائے، بلکہ نیکی کرنے کے بعد اس کی حفاظت کرنا ہے، قیامت کے دن تک اس نیکی کو ہمیں بچا کے رکھنا ہے۔ تو فرمایا کہ من جاء بالحسنتی، جو نیکی لے کر کے آئے گا، فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے، وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور وہ لوگ اس دن کی گھبراہٹ سے وہ محفوظ ہوں گے۔ جو دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، لوگ گھبراہٹ میں ہوں گے، تو یہ ایسے لوگ ہوں گے جن کے اوپر کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، اور وہ دن ان کو ایسا معلوم ہوگا جیسے مغرب اور عصر کے درمیان کا جو دورانیہ اور جو وقت ہوتا ہے، مومنوں کو ایسا معلوم ہوگا، اور وہ حوض کوثر کا پانی پئیں گے اور کسی بھی طرح کی پریشانی ان کو لاحق نہیں ہوگی۔ ہر طرح کی پریشانی سے، ہر طرح کی آفت و مصیبت سے، گھبراہٹ سے اس دن وہ لوگ محفوظ ہوں گے۔ 20ویں پارے سے ہم اور آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی سیرت سے اور ان کے واقعے سے بہت سے پیغام ملتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے اور مدین پہنچے، شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان کے ہاں انہوں نے 10 سال خدمت کیا، ان کی بچی سے شادی کی اور اس کے بعد پھر مصر واپس آئے، تو یہ جو واقعہ رونما ہوا، واقعہ پیش آیا، اس کے اندر ہم اور آپ کے لیے بہت سارے دروس اور اسباق ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ قصص کی آیت نمبر 3 سے لے کر کے 26 تک وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ، جب موسیٰ علیہ السلام مدین آئے تو دیکھا کہ ایک پنگھٹ ہے جہاں پر لوگ جو ہے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، چرواہے جو ہیں پانی پلا رہے تھے، یسقون، وہ اپنے جانوروں کو وہ پانی پلا رہے تھے۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، اور وہاں پر ایک طرف انہوں نے 2 لڑکیوں کو دیکھا، 2 عورتوں کو دیکھا جو اپنی بکریوں کو روکے کھڑی ہوئی تھی، علیحدہ مردوں کی بھیڑ سے علیحدہ وہاں پر جو ہے وہ کھڑی ہوئی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں سے پوچھا ما خطبکما، تمہارا کیا قصہ ہے، تم لوگ اس الگ تھلگ کیوں کھڑی ہوئی ہو، تم لوگ پانی اپنی بکریوں کو کیوں نہیں پلا رہی ہو؟ قالت لا نسقی حتی یصدر الرعاء، تو لڑکیوں کہنے لگیں کہ جب تک یہ لوگ، یہ چرواہے اپنے بکریوں کو پانی پلا کر کے یہاں سے نہ جائیں ہم نہیں جا سکتے۔ اور پھر اس میں سے ایک لڑکی انہوں نے کہا، اور ان بچیوں نے کہا کہ وابونا شیخ کبیر، ہمارے باپ جو ہے یہ بوڑھے آدمی ہیں۔ اب موسیٰ
تو معلوم ہوا کہ اگر لڑکیاں گھر کی خواتین یا جو بھی خواتین ہیں اور حدود میں رہ کر کے حیا کی پاسداری کرتے ہوئے اگر کوئی باہر کام کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں، منع نہیں ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کو پریشانی میں دیکھتا ہے تو ہمدردی اس کے ساتھ کرتے ہوئے اس سے گفتگو کر سکتا ہے، نیت غلط نہ ہو۔ تو اگر کوئی خاتون پریشان ہے تو اس کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے اس سے جو ہے ہم بات کر سکتے ہیں، اور کوئی مدد اگر ہم کرنا چاہیں تو اس کی ہم مدد بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے لڑکیاں کتنی شریف تھیں، لڑکیوں کی شرافت بھی معلوم ہوئی اور ان کی حیا بھی معلوم ہوئی کہ وہ عورتوں مردوں کی بھیڑ سے وہ الگ کھڑی ہوئی تھی۔ شعیب علیہ السلام کی جو بیٹیاں تھیں وہ مردوں کی بھیڑ سے کافی دوری پر کھڑی ہوئی تھیں۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حیادار عورت کی نشانی یہ ہے، علامت یہ ہے کہ وہ مردوں کی بھیڑ سے دور رہتی ہے۔ آج کل مسلم خواتین کو دیکھیے بازاروں میں جا کر کے مردوں کی بھیڑ میں جا کر کے خریداری کرتی ہیں، اور لمبے دیر تک جو ہے دکاندار سے باتیں کرتی ہیں، بارگننگ کرتی ہیں، مول بھاؤ کرتی ہیں، جب تک کہ وہ ان کے مطلوبہ رقم پر وہ چیز دینے کے لیے ریڈی اور تیار نہ ہو جائے تب تک اس دکاندار سے بارگننگ کرتی رہتی ہیں، باتیں کرتی رہتی ہیں۔ ایک حیادار اور عزت دار پاکیزہ خاتون کی علامت و نشانی یہ ہے کہ غیر مرد سے جو ہے لمبی وہ گفتگو نہیں کرتی، بقدر ضرورت وہ بات کرتی ہے، جیسے شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا، مختصر جو ہے انہوں نے بچیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں کی مدد کی اور ان کی جو بکریاں تھیں ان بکریوں کو جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلا دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کمزوروں کی مدد کرنا، ان کے کام آنا، یہ انبیاء علیہ السلام کی جو ہے سنت رہی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے لڑکیوں کو، ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، لڑکیوں کی مدد کی، تو اس کے بعد نام پتہ نہیں پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، کہاں رہتی ہو۔ طریقے سے آج معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی کسی عورت کی مدد کر دیتا ہے تو اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اس کا نام پوچھتا ہے، اس کا ایڈریس پتہ، فون نمبر پوچھتا ہے، اور پھر اس سے جو ہے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں غلط ہیں۔ انسانی ہمدردی کے ناطے ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، اور زیادہ جو ہے تعلقات جو ہے بڑھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے کچھ بھی نہیں پوچھا، ان کی مدد کر دیا، اور نے فرمایا ثم تولى الى الظل، پھر آ کر کے موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کو پانی پلایا، اور اس کے بعد ایک سائے کی طرف آئے اور وہیں پر جو ہے بیٹھ گئے، کیونکہ مسافر تھے، سفر سے آئے تھے، مصر سے بھاگ کے آئے تھے، پریشان تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بھوکے ہیں، اور اضطرار کی کیفیت ہے، بے چینی پریشانی میں مبتلا ہیں، گھبراہٹ میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یعنی اے اللہ میرے اوپر جو بھی تو بھلائی نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔ معلوم ہوا کہ سفر میں آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعائیں کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے حالت سفر میں، کیونکہ سفر میں جب آدمی ہوتا ہے تو مسافر کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ دعا قبول ہو گئی، دعا قبول ہو گئی، اور وہی لڑکی جس کی موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی تھی وہ لڑکی واپس آئی۔ فجاءت احداهما تمشي على استحياء، وہ لڑکی جو ہے شرم و حیا کا پیکر بنتے ہوئے آئی، دھڑاک دے آ کر کے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑی نہیں ہو گئی۔ ایک باحیا اور غیرت مند شریف عورت کی نشانی یہ ہے کہ کسی غیر مرد کے سامنے اسے آزادانہ طور پر فری ہو کر کے بات نہیں کرتی، یا اس کے سامنے آ کر کے جو ہے بات نہیں کرتی، بلکہ شرم و حیا کے ساتھ اس سے باتیں کرتی ہے۔ تو وہ لڑکی جو ہے آہستہ آہستہ آئی، فجاءت احداهما تمشي على استحياء، شرماتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی ان ابی يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا، میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں۔ دیکھیے لڑکی نے کیا کہا، میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، میں بلانے نہیں آئی ہوں، میں آپ کو لینے آئی ہوں۔ کیا کہا، میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں، میں تو صرف لینے آئی ہوں۔ کہا کہ ان ابی يدعوك، میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ جو تم نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے تم کو اس کا
بدلہ دے سکیں۔ اور اس کے بعد جب وہ موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے پاس گئے، فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَص، جب ان کے پاس آئے اور پورا واقعہ ان کے سامنے بیان کیا تو انہوں نے کہا لا تخف، ڈرنے کی بات نہیں ہے، نجوت من القوم الظالمین، ظالم قوم سے تم نجات پا جاؤ گے، ظالم قوم سے تم نجات پا جاؤ گے۔ اب اس کے بعد شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی نے کہا قالت احداہما، ان میں سے ایک بیٹی نے کہا یا ابت استاجرہ، اے ابا جان اس نوجوان کو کام پر رکھ لو، مزدوری پر رکھ لو، اجرت پر رکھ لو، ان خیر من استاجرت القوی الامین، کیونکہ کام پر رکھنے کے، مزدوری پر، ملازمت پر رکھنے کے لائق وہی آدمی ہوتا ہے جو جسمانی طور پر قوی اور مضبوط ہو اور امانت دار ہو، یعنی جو قوی بھی ہو جسمانی طور پر اور امانت دار بھی ہو، جو اس کے مال میں، مالک کے مال میں اور اس کے عزت و آبرو کے اوپر جو ہے غلط نظر ڈالنے والا نہ ہو۔ اور شعیب علیہ السلام نے کہا انی ارید ان انکحک ابنتی ہاتین علی ان تاجرنی ثمانیہ حجج، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی لڑکیوں میں سے کسی ایک لڑکی کی تمہارے ساتھ شادی کر دوں اس شرط کے اوپر کہ تم ہمارے یہاں 8 سال تک مزدوری کرو گے۔ تو یہاں پر ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر لڑکی والے لڑکے والوں سے خود نکاح کا پیغام بھیجیں تو کوئی شرم اور آب کی بات نہیں ہے، کوئی معیوب بات نہیں ہے، لڑکی والے بھی لڑکے کے یہاں نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہیں کہ میں اپنی بچی کا نکاح تمہارے بچے سے کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں شرم حیا کی بات نہیں ہے، یہ انبیاء کا جو ہے طریقہ تھا۔ دیکھیے شعیب علیہ السلام خود موسیٰ علیہ السلام سے بات کر رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی بچی کی شادی کر دوں، تو اگر لڑکا نیک ہے، دیندار ہے، تو اپنی بچی کی ایسے لوگوں سے شادی کر دیں، یا لڑکے سے خود بات کر لیں، یا اس کے گھر والوں سے جو ہے بات کر کے جو ہے معاملہ طے کر لینا چاہیے۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوا کہ جو نیک اور صالح خاتون ہوتی ہے، نیک اور صالح عورت جو ہے اتنی آسانی سے نہیں ملتی، نیک اور صالح خاتون آسانی سے نہیں ملتی، اس کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال تک خدمت کیا ہے، تب جا کر کے ان کو نیک اور صالح عورت ملی، 10 سال خدمت کیا تب جا کر کے نیک بیوی ملی۔ اس سے عورت کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، اور اس سے جو ہے جہیز کا بھی رد ہوتا ہے، جہیز کا بھی رد ہوا۔ کیسے؟ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میرے یہاں 10 سال خدمت کرو گے تب بچی کی شادی میں تمہارے ساتھ کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خدمت کی ان کے یہاں، تب جا کر کے انہوں نے اپنی بچی کی شادی کی، اور اپنی بچی کی شادی کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو جہیز نہیں دیا بلکہ ان سے کام کروایا۔ تو اس سے جہیز کا بھی رد ہوتا ہے۔ جو لوگ جہیز لیتے ہیں ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہوش میں آئیں اور عورتوں کی قدر و منزلت کو سمجھیں، ان کے مقام و مرتبے کو سمجھیں۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آدمی اپنی ضرورت کی خاطر مزدوری کر سکتا ہے، کوئی عیب کی بات نہیں ہے، انبیاء نے بھی مزدوری کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محنت مزدوری کیا ہے۔ ایک بار اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من نبی الا وقد رعى الغنم، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے بھی بکریاں چرائی ہیں۔ تو اپنی عزت نفس کی خاطر اور اپنی ضرورت کی خاطر ہم محنت مزدوری کر سکتے ہیں، کام کیسا بھی ہو، بس جائز ہو، حلال ہو۔ یہاں دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی عزت نفس اور ان کی خودداری بھی دیکھیے کہ وہ مصر سے آئے تھے، پریشان تھے، انہوں نے اس لڑکیوں کی مدد بھی کی، لیکن اس کے باوجود بھی ان سے کچھ مانگا نہیں بلکہ اللہ سے مانگا، اور کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو بھی بھلائی میرے اوپر نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔ انبیاء اللہ سے مانگا کرتے تھے، اس لیے ہمیں بھی ہر چیز اللہ رب العالمین سے ہی مانگنا چاہیے، اللہ ہی سے اس کا سوال کرنا چاہیے۔ اسی طرح 20ویں پارے سے ہم اور آپ کو یہ بھی پیغام ملا کہ دنیا کی نعمت جو ہے یہ فانی ہے، دنیا کی نعمت فانی ہے، اور آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ باقی ہے۔ اس لیے فانی کے مقابلے میں ہمیں باقی کو ترجیح دینی چاہیے، اور آخرت کے لیے ہمیں محنت اور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا، تمہیں جو دی گئی ہیں
وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے اور اس کی زینت ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ بہتر ہے دنیا سے اور باقی رہنے والی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو اللہ کے پاس ہے، جنت ہے، اس کے لیے کوشش کریں، دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں، اور آخرت کو دنیا کے اوپر ہمیں ترجیح دینی چاہیے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طلب الدنیا اضر بالآخرہ، یعنی جو دنیا طلب کرتا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا کمانے میں لگا رہتا ہے، دنیا کے چکر میں پھنسا رہتا ہے، تو اپنی آخرت کو تباہ برباد کرتا ہے۔ جو دنیا کے پیچھے بھاگا اس کی آخرت برباد ہو گئی۔ وَمَنْ طَلَبَ الْآخِرَةَ أَضَرَّ بِالدُّنْيَا، اور جو آخرت کے پیچھے پڑ گیا، آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے، آخرت کو طلب کرتا ہے، تو اس کی دنیا خراب ہوتی ہے۔ جو آخرت بنانے سنوارنے میں لگا رہتا ہے تو اس کی دنیا خراب ہوتی ہے، وہ دنیا کا کم حصہ پاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَذِرُّوا بِالْفَانِ لِلْبَاقِي، یعنی فانی تکلیف برداشت کر لو باقی کے لیے، فانی تکلیف برداشت کر لو۔ یہ دنیا یہ فانی ہے، اس کی نعمتیں فانی ہیں، دنیا میں جو بھی تکلیفیں پریشانیاں آئیں اس کو برداشت کر لو باقی کے لیے، کیونکہ اس کے بعد جنت ملے گی۔ جنت کی نعمتیں جو باقی رہنے والی ہیں، یہ آخرت باقی رہنے والی ہے، اس کی ساری نعمتیں باقی رہنے والی ہیں، کوئی بھی چیز ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے دنیا کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرو، دنیا کے چکر میں پھنس کر کے اپنی آخرت برباد مت کرو۔ 20ویں پارے سے ہمارا آپ کو یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ گناہ اور نافرمانی کے کاموں میں ہمیں ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرنی چاہیے۔ ماں باپ کا بہت بڑا مقام ہے، اللہ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت کا ہمیں حکم دیا ہے، لیکن ہمیں ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے، ماں باپ کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ ماں باپ کی اطاعت کا ایک حد مقرر ہے، ہمیں جو ہے اس کو اللہ رب العالمین کے حق سے ہمیں اس کو ٹکرانا نہیں ہے۔ اگر ہمارے ماں باپ ہمیں نافرمانی کا حکم دیں، شرک کرنے کا حکم دیں، اسی طرح بدعات کا ارتکاب کرنے کا حکم دیں، یا رشتہ داروں کے ساتھ رشتے توڑنے کا، قطع تعلقی کا حکم دیں، کوئی بھی گناہ کا کام کرنے کا حکم دیں، تو ہمیں ان کی اطاعت اور ان کی فرما برداری نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 8 میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کریں، حسن سلوک کریں، ان کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تمہیں مجبور کریں اور کوشش کریں کہ تم میرے ساتھ شرک کرو تو ان کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرنا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی ماں نے بھوک ہڑتال شروع کر دیا، اسٹرائک پہ بیٹھ گئی ان کی ماں، کھانا پینا چھوڑ دیا اور کہا کہ جب تک تو اسلام کو نہیں چھوڑے گا، جب تک تو اسلام کو نہیں چھوڑے گا تب تک میں کھانا پینا جو ہے یہ چالو نہیں کروں گی، بھوکوں سے مر جاؤں گی، میں ایسے ہی بھوکا مر جاؤں گی لیکن کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک تو اسلام کو ترک نہیں کرے گا، اسلام کو نہیں چھوڑے گا۔ دیکھیے ماں سے کیا کہتے ہیں کہ اگر تیرے پاس تو ایک ہی جان ہے، اگر ایسی 100 جانیں ہوتی اور سب میرے سامنے جو ہے دم توڑتی تب بھی جو ہے میں اسلام کو نہیں چھوڑتا، اب تو کھانا کھائے یا نہ کھائے مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو ماں باپ کی اطاعت ضروری ہے، لیکن اگر وہ ہمیں شرک بدعات کا یا گناہوں کے ارتکاب کا ہمیں حکم دیں، ہمارے اوپر پریشر ڈالیں، دباؤ ڈالیں، تو ہمیں ان کی بات کو نہیں ماننا چاہیے۔ پارے سے ہم اور آپ کو یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ بندوں کو کبھی کبھی اللہ رب العالمین ان کے نیکیوں کے بدلے میں، ان کے نیکیوں کے عوض دنیا ہی کے اندر اللہ رب العالمین ان کو بھلائی اور نیکی عطا کر دیتا ہے۔ دنیا یہ کام کی جگہ ہے اور آخرت یہ انعام پانے کی جگہ ہے۔ ہم یہاں دنیا کے اندر جو بھی اچھا یا برا عمل کریں گے، جو بھی برا کام کریں گے، اس کا بدلہ اللہ رب العالمین ہمیں آخرت میں دے گا، لیکن کبھی کبھی اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کا اجر اور بدلہ اور صلہ دنیا ہی کے اندر اللہ رب العالمین دے دیتا ہے، تاکہ بندوں کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہو۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 27 میں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے ان کے
نیک اعمال کا اجر و ثواب ہم نے ان کو دنیا ہی کے اندر دیا، رزق کی شکل میں اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کر دیا، رزق کی شکل میں اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کیا۔ تو معلوم ہوا کہ کبھی کبھی اللہ رب العالمین دنیا ہی میں ہمارے بعض نیکیوں کا جو ہے صلہ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر دے دیتا ہے، لہٰذا جب وہ انعام ہم پائیں تو ہمارے اندر مزید اللہ رب العالمین کی عبادت کا اور نیکیوں کے کرنے کا شوق اور جذبہ ہونا چاہیے۔ تو یہ 20ویں پارے سے کچھ پیغام تھے جو ہم اور آپ کو معلوم ہوئے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے اور ان پیغامات پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔